ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے چاہے مشکل وقت ہو چاہے آسانی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, ہمیں ہر حالت میں اللہ کی عبادت اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, چاہے مشکل وقت ہی کیوں نہ ہو. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے, اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا. رب کریم تو معاف کرنا چاہتا ہے, اس کی رحمت تو معافی چاہتی ہے, مگر ہم ہیں کہ اللہ سے دوستی نہیں کرتے, اللہ کی طرف ہم اپنا رجوع نہیں لاتے. یاد رکھیے, آج گناہ کرتے وقت یہ خیال تو نہیں آتا کہ یار لوگ تو نہیں دیکھ رہے نا, کسی کو معلوم نہیں, جو کرنا ہے کر لو. روایتوں میں آتا ہے کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں بندہ انکار کر دے گا, مولا میں نے تو گناہ نہیں کیے. جب اس کے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے نا, وہ کہے گا میں نے تو گناہ نہیں کیے. اللہ اکبر. پھر اللہ پاک اس کے باڈی پارٹس کو حکم دے گا, اس کے اعضاء کو حکم دے گا, پھر ہاتھ گواہی دے گا مولا میں نے یہ گناہ کیا ہے, پیر گواہی دیں گے پروردگار میں یہاں گناہوں کے اڈے کی طرف لے کر گیا تھا, زبان گواہی دے گی مولا زبان سے یہ گالی گلوچ اور برے کام کیے تھے, آنکھ گواہی دے گی, بندہ چپ ہوگا, اعضاء گواہی دیں گے. مجھے بتاؤ نا اس سے بڑھ کر کیا پریشانی ہوگی کہ میرے اپنے اعضاء میرے خلاف گواہی دیں گے, تو پھر کس بات کا انتظار ہے. پھر توبہ کرنی چاہیے, اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنا چاہیے, اللہ کی رحمتیں لوٹنی ہیں ہمیں. اچھا رحمت کسے ملے گی؟ اللہ کریم قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. فرمایا بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے. اب کرنا کیا ہے؟ رحمت چاہیے تو نیکیاں کرنی ہے, گناہوں سے بچنا ہے. ایک بڑی پیاری بات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر بندہ گویا دکاندار ہے, جتنے لوگ ہیں نا سارے ہی دکاندار ہیں. فرمایا زندگی اس کی دکان ہے اور اعمال اس کا سودا ہے. اگر وہ نیکیاں بیچتا ہے یعنی نیکیاں کر رہا ہے تو اس کا خریدار رب عز و جل ہے اور قیمت میں جنت عطا فرما دیتا ہے. اگر اس کی دکان پہ گناہ ہے, اس کی دکان پہ نافرمانیاں ہیں, تو ان گناہوں کا خریدار کون ہے؟ شیطان ہے, اور اس کی قیمت جہنم ہے. اب غور کر لیں میری زندگی کی دکان پر سودا کون سا ہے؟ میری دکان پر اگر گناہ ہی گناہ ہے, جو آتا ہے اس کو بھی گناہ ہی ملتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرو تو کوئی گناہ ہی سیکھ کے بندہ آتا ہے, کوئی غلط کام ہی سیکھ کر آتا ہے. ایک حدیث پاک بڑی کمال کی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے خوش نصیب ہے وہ جس کو رب عز و جل نے خیر کی چابی اور شر کے لیے تالا بنایا ہے. یعنی وہ جدھر بھی جاتے ہیں نا ان سے خیر پھیلتی ہے, شر بند ہو جاتا ہے. فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص, ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس کو رب نے شر کی چابی اور خیر کا تالا بنایا ہے. بڑی گہری حدیث ہے یہ. اب کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہیں؟ جن کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا. جدھر جاتے ہیں اچھی بات, مبارک ہو انہیں جو درس دیتے ہیں, بیان کرتے ہیں, قافلوں میں سفر کرتے ہیں, لوگوں کو جا کر نماز کی دعوت دیتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, خیر پھیل رہی ہے اور شر بند ہو رہا ہے. بیوٹیفل. لیکن اگر ایسا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے شر کی چابی بنایا, ایسے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس بیٹھے تو کوئی نیا فراڈ کا طریقہ, کوئی نیا جھوٹ کا طریقہ. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی نمازی ملے نا ان سے تو کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے 5 ٹائم نماز پڑھنے کی, اچھا خاصا کوئی تہجد گزار ملے کہتے فرض تو نہیں, واجب تو نہیں, چھوڑ دو. پچھلے رمضان میں جیسے ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے ٹرائی کی کہ لوگ تراویح چھوڑ دیں, ضرورت تو نہیں نا بھائی, واجب تو نہیں, سنت ہی ہے, چھوڑ دو. یعنی اچھا خاصا بندہ عمل کر رہا ہے, لوگ چاہ رہے ہیں عمل چھوڑ دے. یعنی آپ تو خیر کو بند کر رہے ہیں. نیکی کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کرنے والے کی دل توڑتے ہیں, چاہتے ہیں کسی طرح ختم کرے اور برائی سکھاتے ہیں. کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی وجہ سے شر پھیل رہا ہے اور خیر بند ہوتا ہے. میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں. ایک طرف نبی پاک نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ کہ جو خیر کی چابی ہے, شر کے لیے تالا ہے. اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں جدھر جاؤں, جدھر بیٹھوں, جن کی بھی صحبت میں جاؤں, ان کو کوئی اچھا محسوس ہو, اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں, وہ برائی سے دور ہو جائیں.
تاکہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی پر ہم سب نے یہ نظر دوڑانی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کمال کی ہستیاں ہیں، پیار ہے نا ہمیں تو صحابہ سے، مگر صحابہ کا طریقہ دیکھو کیسا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی اليسر والعسر، کہتے ہیں ہم نے نبی پاک سے اس بات پر بیعت کی ہے، اس بات پر وعدہ کیا ہے کہ تنگی ہو یا آسانی ہو، ہر حالت میں حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ ہمارا پرابلم ہے، ہم تنگی میں اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، پرابلم میں رب کی طرف آ جاتے ہیں، نمازیں شروع کر دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، مگر جیسے ہی آسانی آتی ہے ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، چاہے مشکل وقت ہو چاہے آسانی ہو۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا روایتوں کے الفاظ ہیں کہ مومن تو ہر حال میں فائدے میں ہے نا، اللہ نعمت دیتا ہے تو شکر کرتا ہے، آزمائش آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ اب غور کر لیں کہ ہم ان دونوں پوزیشنز میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نعمت ملتی ہے تو ادھر لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے ویسے کہ اللہ پاک نعمت دے، عقل کیا کہتی ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے، صدقے بڑھانے چاہیے، یا اللہ تو نے مجھ جیسے کو مال دیا، عزت دی، شہرت دی، مگر ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھا جاتا ہے جیسے جیسے عطائیں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے ان کی خطائیں بڑھ رہی ہیں اور جرم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ مال دے رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ارے عقل تو یہ کہتی ہے کہ رب دے رہا ہے تو تم اور اللہ کو راضی کرو جو دے رہا ہے، اور بالکل اس کے مقابلے میں جب اللہ کریم کوئی مشکل بھیجتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبر کریں۔ ادھر بھی غلطی کرتے ہیں، ادھر کیا غلطی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آل فال بکتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں کہ بندے کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ تو بیماری ہو، فوتگی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آیا۔ دوستو آپ نے یہ مختصر بیان سنا، اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور ہاں اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔